नाज शरीफ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ने से पहले एक बार सब लोग झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, नजात मिलती है उसको यकीनन जो कर कल्ब से जिक्रुल्लाह। नजात मिलती है उसको यकीनन जो कर कल्ब से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़कर नहीं है अमल कोई, है फरमान रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र दवा है, जिक्र है शिफा। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से कहने ये लगा। सिमत नबी बू जहल गया, आका से ये कहने लगा। गर हो नबी बदलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मिट्टी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कि अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी। मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी। मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी। चाहे गौसे आदम हो या हो दाता बुझ मेरी, मेरे नबी के
شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا میری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پروایا، کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم کیے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بس میں ایک بارگاہ عالیہ میں ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں ایک درود بہت ہی زیادہ فیمس ہے، وہ کیا درود ہے؟ یہ آپ لوگ نہیں، ابھی دیر پہلے پڑھا جا رہا تھا، نہیں معلوم ہے؟ اچھا کوئی، ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند الفاظ پیش کروں گا اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ آپ تمامی حضرات بخوب ہی جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے انتہا تقاریر آپ سنتے ہیں، تقریر وعظ و نصیحت سنتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کرمی دو حضارت ری حبیب مائی تامی نخوری نباست شیدائی، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شراب کو لے کر ناپے، یعنی ایک بوتل یا 2 بوتل 3 بوتل ناپے اور وہ انسان اس کو پیا نہیں، تو کیا وہ نشہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، نشہ اس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح اگر ہم علماء کرام یہاں تقریر کیے جا رہے ہیں اور آپ لوگ سنے جا رہے ہیں پر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الولد میں النصیحۃ سہل ومشکل قبولها، مطلب نصیحت کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔
اور جو ہم اور آپ نہیں کر رہے اور نہیں کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے وہ آپ بخود ہی جانتے ہیں۔ وہ زمانے میں ہم صرف 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں ہیں پھر بھی غلامی کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر مشرق علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے۔ مطلب یہ کہ ہماری بلندگی رفعت آسمانوں پہ تھا، لیکن سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے، ہم آج زمین پہ ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے، اور آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر کے علماء کرام کر چکے ہیں، لیکن آپ باز نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کرام آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، دوسرے سے کینہ، فتنہ، فساد اور جلن حسد نہیں کرنا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے؟ Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that none of you truly until believe his brother what he loved for himself. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ مطلب تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہے، مومن کامل تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ یعنی وہ مومن کامل ہے جو انسان اپنے دل کے لیے جو چیز کو پسند کرتا ہے وہی چیز کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہ ہے مومن کامل۔ لیکن آج یہ کرتا کون ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں مہمانی میں گئے، وہاں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں 5 مٹھائی آ گیا، تو اب اس میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے انسان سوچے گا کہ وہ مٹھائی ہم کھائیں، وہ انسان سوچے گا کہ وہ مٹھائی ہم کھائیں۔ لیکن اگر اس میں ہر ایک انسان کا سوچ یہ ہو کہ نہیں یہ اچھا والا مٹھائی میرا بھائی کھائے، اس لیے کہ اصل میں وہ آپ کا جی کر رہا ہے کہ کھائے، لیکن آپ نہیں کھاتے، اپنے بھائی کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، وہ ہے مومن کامل۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام ایسے ہی ہمارے گھر تک نہیں پہنچا ہے، جی ہاں مذہب اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے، اس میں سب سے زیادہ قربانی نبی کے گھر والوں کی ہے، اس میں سب سے زیادہ احسان نبی کے گھر والوں کی ہے۔ سنی مسلمانوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو جنگ بدر مذہب اسلام کا سب سے پہلا جنگ ہے، جنگ بدر میں بھی نبی کے گھر والے ہیں، جنگ احد میں بھی نبی کے گھر والے ہیں، جنگ حنین میں بھی نبی کے گھر والے ہیں، جنگ کربلا میں تو سارا گھرانہ نبی کا ہے، اب اہل بیت میں سب ہے، لیکن نبی کو سب سے زیادہ پسند کون؟ حضرت علی۔ اب حضرت علی کہتے کسے ہیں؟ فاتح خیبر کو حضرت علی کہتے ہیں، سیدہ کے شوہر نامدار کو حضرت علی کہتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد محترم کو حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، عابدہ، راکیہ، ماجدہ، ساجدہ، رکیہ کے شوہر نامدار کو حضرت علی کہتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد محترم کو حضرت علی کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر سوالوں کا جواب قرآن سے دینے والے کو مولا علی کہتے ہیں، توکل جن کے سر کا تاج انہیں مولا علی کہتے ہیں، صبر جن کے گھر کے کلید انہیں مولا علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو مذہب اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم چلے گا آپ کو
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شیب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان والوں کو 3 سال تک معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ معاشرے کے اندر ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، کیوں؟ صرف اور صرف یہی دین کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، نام کے لیے عمل کیا کرتے ہیں؟ صرف جمعہ کی نماز جا کر کے پڑھ لیے، کیا وہی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹہ دیا، پورے زندگی دیا، آنکھ کان ناک بے انتہا نعمتیں دیا، کیا آپ ان کے لیے ایک جوہر کا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ 12 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، انسان دنیا میں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو ہر ایک چیز کا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی مثقال، اللہ اکبر، وہ ایک سونا جو تولتے ہیں نا لوگ، اس وقت اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے ذرہ برابر بھی کوئی انسان نیکی کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفر ڈاکٹر اقبال حدیث پاک کی روشنی میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگتا ہے، جب کوئی انسان اس دنیا فانی سے جانے لگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ عالی جناب غلام یسیم صاحب، کوئی انسان جب اس دائرہ فانی سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ان کے ارد گرد بیٹھ کر کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ راحت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ موت کے وقت انسان کے اوپر اتنی مصیبت آتی ہے کہ نہ اس سے پہلے اس پر اتنی مصیبت آئی ہے اور نہ اس کے بعد اس پر اتنی مصیبت آئے گی۔ مرنے والا کا جو موت کی تکلیف ہے اس سے بڑی مشکل اس کو کبھی درپیش نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے سنی مسلمانوں، اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ تازہ رہے کہ جب انسان کے اوپر موت لاحق ہوتا ہے تو اس وقت اس انسان کے اندر جتنے بال ہے، اللہ اکبر، آج تک دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر پایا۔ برسوں کا ساتھ ہے جسم اور روح کا، برسوں کا تعلق ہے جسم اور روح کا، روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی ہے اور فرشتے اسے کھینچ کر کے نکالتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ جیسے کسی مخملی کپڑے کو لے کر کے کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کے بعد کوئی انسان جا کر کے اس مخملی کپڑے کو کھینچے تو کیسے اس کے تار تار بکھر جائیں گے، ایسی ہی ایک انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ زندہ بکرے کی کھال ادھیری جائے تو اس وقت اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ تلوار کے 313 زردے یعنی 313 لوگ مل کر کے ایک وقت میں ایک انسان کے اوپر وار کرے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، افسوس اور صد افسوس کہ آج ہم اور آپ موت کے سوچ سے بھی کوسوں دور جا چکے ہیں۔ میرے دوستوں، سنی مسلمانوں، یاد رکھو وہ موت کے منزل سے، وہ موت کے راستے سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت کی تیاری کرو، جو اعمال صالحہ ہے وہ کرو۔ دنیا کے اندر بے انتہا فتنہ و فساد جنم لے رہے ہیں، اس سے خود بھی بچے اور اپنے اولادوں کو بھی بچائے، اور شریعت کے جو علم ہے اس پر اپنے بچے کو گامزن کرے۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بس میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔